ابھی ہم براہ راست اپنے ناظرین کو لیے چلیں گے، تھوڑی سی سیاسی گفتگو ہو رہی ہے۔ اسد عمر صاحب اس وقت میڈیا سے مخاطب کی دھمکیاں دیتے رہیں، آپ جتنا مرضی لوگوں کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کرتے رہیں، آپ چینلز کو بند کریں، اینکرز کو اٹھائیں، لوگوں کو تشدد کریں، برہنہ کر دیں، لیکن یہ جو ذہنوں کی تبدیلی ہے اس کو آپ واپس نہیں کر سکتے۔ یہ ایک نیا پاکستان ہے، کسی کے دماغ میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک نیا پاکستان ہے، اور یہ پاکستانی جو ہے وہ اپنی طاقت کے لیے، اپنے اختیار کے لیے آج کھڑا ہے، اور وہ کسی اور کے فیصلے ماننے کو تیار نہیں ہے۔ پاکستان کے فیصلے اگر ہونے، پاکستان کی عوام کے بارے میں فیصلے ہونے، پاکستان کے مستقبل کے بارے میں فیصلے ہونے، تو پاکستانی قوم کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ صرف اور صرف پاکستان کے عوام کریں گے، اور کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ کوئی لندن امریکہ سے بیٹھ کے، کوئی بند کمروں کے اندر پاکستان کے عوام کے لیے فیصلے نہیں کرے گا۔ یہ فیصلے جو ہیں اس کا اختیار صرف عوام کے پاس ہے۔ اب جو کیا جا رہا ہے روکنے کے لیے، ایک طرف تو مجھے لگتا ہے کہ پرویز رشید نے بڑا ٹائم گزارا ہے میاں نواز شریف کے ساتھ، تو میاں نواز شریف کی گنتی بھی پرویز رشید کے ساتھ رہ کے جو ہے نا وہ گنتی خراب ہو گئی ہے۔ ان کو کوئی پتہ نہیں 200 بندے نظر آ گئے تھے کہ 2000 بندے نظر آ گئے تھے۔ میاں صاحب، جو جی ٹی روڈ آپ چھوڑ کے گئے تھے یہ وہ جی ٹی روڈ نہیں ہے، یہ جی ٹی روڈ بدل چکی ہے۔ آپ نے زندگی میں اتنی مخلوق نہیں دیکھی جتنی اس وقت یہ مخلوق نکل رہی ہے۔ یہی وجہ ہے، یہی خوف ہے۔ 200 بندے نکل رہے ہوتے نا تو اسلام آباد کے اندر آپ نے کنٹینرز کا قبرستان نہ بنایا ہوتا، وہ ایسے نہ لگ رہا ہوتا کہ اتفاق فاؤنڈری کی کوئی ورک شاپ ہے جہاں لوہا نظر آ رہا ہے۔ اگر لوگ نہ نکل رہے ہوتے تو چینلز کو فون کر کے یہ نہ کہا جا رہا ہوتا کہ کوریج کم کریں۔ اگر بول ٹی وی زیادہ دکھا رہا ہے، کوریج کر رہا ہے، تو کیبل آپریٹرز کے اوپر دباؤ ڈال کے بول ٹی وی کی نشریات نہ ڈسرپٹ کی جا رہی ہوتی۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ جو پاکستان کے عوام کو نظر آ رہا ہے وہ آپ کو بھی نظر آ رہا ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے عوام اب آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ پاکستان کے عوام نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کے حقیقی آزادی لینی ہے اور کسی کو اس راستے میں نہیں آنے دینا۔ مارچ کے لیے جس رفتار سے ہم نے پلاننگ کی تھی، اور میں یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب اس وقت بھی مجھے کہتے رہے اسد نہیں چل سکیں گے، اور انہوں نے مجھے کہا تھا اور وہ حقیقت نظر آ رہی ہے، انہوں نے کہا تم دیکھنا صرف شہر نہیں، شہروں سے باہر نکلیں گے، قصبوں کے اندر تمہیں نظر آئے گا کہ لوگ جس طرح نکلیں۔ اور آپ کل ایک چھوٹی سی جگہ جی موڑ امن آباد، آپ وہاں پر دیکھ لیں کہ جو عوام وہاں پر نکل کے آئی ہوئی تھی، اسی طریقے سے جس علاقے سے گزرتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوا۔ اب ہمارے پاس دو ہی آپشنز تھیں خان صاحب کے پاس، یا تو بیچ میں راستے چھوڑتے ہوئے وہ جلدی کر کے کوشش کریں اور جمعے کو یہاں 4 تاریخ کو اسلام آباد پہنچیں، یا یہ ہے کہ یہ جو ایک تاریخی مارچ ہو رہی ہے، جیسے میں کہا اس وقت پاکستان میں ذہنی انقلاب آیا ہوا ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہو کے عوام کے ساتھ اگر لگتے ہیں 2-4 دن زیادہ تو بے شک زیادہ لگا دیں، اور وہ پورا جو علاقہ ہے ادھر سے عوام کے ساتھ رابطہ رکھ کر آگے چلے۔ تو خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ 2-4 دن اگر زیادہ لگتے ہیں تو وہ بے شک لگ جائیں۔ کل میں نے متبادل ایک پلان جو ہے وہ بنا کر خان صاحب کو دے دیا ہے، آج انشاءاللہ اس کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا کہ کس دن وہ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کس دن یہاں پہ اسلام آباد میں پہنچا جائے۔ لیکن ایک بات کے اوپر کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، وہ جو دن بھی ہوا، وہ جو تاریخ بھی ہوئی، جس دن عمران خان نے یہاں پہنچنا ہے، پاکستان کی عوام کا سب سے بڑا اجتماع آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے۔ ایک عوام کا سمندر آنے والا ہے۔ وہ خوفزدہ ہوئے میں وہ جبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو حکومت اگر آپ کی ہے تو آپ جتھے لے کے آ گئے، شرم کرو، تم پاکستان کے عوام کو جتھے کہتے ہو؟ یہی وہ لوگ ہیں جن کے ووٹ سے تمہیں اقتدار ملا کرتا تھا، اب تمہیں یہ جتھے نظر آتے ہیں صرف اس لیے کہ پاکستان کے عوام کی شعور بیدار ہو گیا ہے، ان کو نظر آ گیا ہے کہ تم لوگوں نے صرف لوٹا ہے اس ملک کو، اپنی دولتیں بنائی ہیں، خاندان تمہارے امیر ہوئے اور پاکستان کے عوام غریب ہوتے چلے گئے۔ وہ وزیر اعظم بیچارہ جو کرسی پہ بٹھا دیا گیا ہے، اس کو ابھی تک یقین ہی نہیں آتا کہ میں وزیر اعظم ہوں۔ انہوں نے کوئی پچھلے 2-3 دن سے بڑی باتیں کی ہیں جی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ہم معیشت ٹھیک کرنے کے لیے لکھے ہیں، خدا دا خوف کرو۔ ایسا کرے نا میاں شہباز شریف، عمران خان تو نکلا ہوا نا عوام کے اندر، میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، آئیں اپنے سیکیورٹی پروٹوکول دور کریں،
اور آپ کو میں پنجاب کے نا پنجاب کے ووٹ لے کے آپ جیتے رہے, باقی صوبوں کو تو ویسے ہی آپ نے کبھی لفٹ نہیں کرائی, پنجاب کے ووٹ پہ آتے تھے. آئیں ذرا نکلے, میں آپ کو پنجاب میں لے کے جاتا ہوں عوام کے اندر, ذرا بیٹھے نا عورتوں کے سامنے, پولیس پروٹوکول نہیں, رانا ثناءاللہ کی دھمکیوں کے پیچھے چھپ کر نہیں, رینجرز کے پیچھے چھپ کر نہیں, آئیں ذرا عوام کے اندر نکلیں, آپ کو لگ پتہ چاہے گا کہ عوام سمجھتی کیا ہے کہ آپ نے کتنی خدمت کی اور معیشت کتنی ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے. پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی کی ہے آپ نے, ایک عام پاکستانی کا زندہ رہنا مشکل کر دیا ہے. آپ یہ جو اشتہار چلا چلا کے لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے نا, لوگ اب بیوقوف بننے کو تیار نہیں ہیں. جتنا مرضی آپ الیکٹرانک میڈیا کنٹرول کر لیں, جتنا مرضی پرنٹ میڈیا کنٹرول کر لیں, آج سوشل میڈیا نے پاکستان کے عوام کو آزاد کر دیا ہے. آپ کا جھوٹ بکنے نہیں والا. لیکن میاں شہباز شریف, میں آپ کو یاد دلاتا رہوں گا, میرا چیلنج یاد رکھنا, آئیں ذرا عوام کے اندر کھڑے ہو کے دکھائیں, لگ پتہ جائے گا قوم کدھر کھڑی ہوئی ہے. اب آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ بڑی اس کے اوپر بھی بات ہوتی رہی, جی آپ کس سے بول رہے ہیں, آپ کو الیکشن کس سے چاہیے. دیکھیں یہ پاکستان میں ہے, کاغذ پہ تو جمہوری نظام ہے, بڑے عرصے سے, کم سے کم 1973 کے آئین جب سے بنا ہے اس وقت تو ایک جمہوری نظام ہے, اور جمہوری نظام کے اندر یہ کام, یہ فیصلے کرنے سیاستدانوں کے کام ہوتے ہیں. لیکن اس حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ پاکستان کے اندر ریاستی اداروں یاد دلاتا ہوں کہ جس وقت 2017 کے اندر جس دن برہان کے اوپر روکا گیا, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک صاحب, ان کے اوپر شیلنگ کی گئی, تو اگلے دن صبح سپریم کورٹ نے ہمیں بلایا, میں اور شاہ محمود قریشی صاحب گئے تھے, اور انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ سڑکوں پر کیوں ہیں, آپ آئیں نا, ہم آپ کو انصاف دلاتے ہیں. تو سپریم کورٹ سے تو سب سے پہلی عرض یہ ہے کہ یہ جو انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, جس طریقے سے صحافت پہ قدغن لگائی جا رہی ہے, جس طریقے سے صحافیوں کو خوفزدہ کیا جا رہا ہے, وہ ملک چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو رہے ہیں, جس طریقے سے 75 سالہ سینیٹر بھی تشدد سے بچ نہیں سک رہا ہے, آپ اس کے اوپر تو اپنا ایکشن لیں نا. یہ تو آپ کے پاس اختیارات ہیں, یہ تو آئین میں آپ کی ذمہ داری ہے, یہ ذمہ داری تو پوری کریں. اور اسی طریقے سے زبردست دلیر بہادری والی فوج ہے, بے تحاشا قربانیوں سے بھری ہوئی ہے. یہ خواجہ آصف ڈیفنس منسٹر کہتا ہے کہ یہ فوج آج تک ساری جنگیں آ رہی ہیں. خواجہ آصف, تم پرانا سب چھوڑ دو, پچھلے 20 سال میں اس فوج نے جس طریقے سے قربانیاں دی ہیں, پاکستان کے خلاف دہشت گردی جو ہو رہی تھی اس جنگ کے اندر, جس طریقے سے شہادتیں ہوتی نہیں ہیں, کل بلوچستان کے اندر شہادتیں ہوئی ہیں, ہمارے 2 جوان شہید ہوئے ہیں. یہ فوج جو ہے یہ اپنی قوم کے لیے جان دینے والی قوم ہے, لیکن اس فوج کو یہ بھی پتا ہے کہ اس فوج کی سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ اس کے اسلحہ نہیں ہے. اس فوج کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ اس کے پیچھے اس کی قوم کھڑی ہوئی ہے, اس کے عوام, اس کی قوم جو ہے اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں. وہ جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں وہ اس کی وجہ سے ان کے دل میں ان کی جگہ ہیں. پاکستان کی فوج کی طاقت پاکستان کی قوم کی محبت ہے. اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جہاں پر نظر یہ آ رہا ہو کہ ساری قوم ایک طرف کھڑی ہوئی ہے لیکن ریاست کہیں اور کھڑی ہوئی ہے, اور کوئی اگر غلط فہمی یہ رکھتا ہے, جو مجھے لگتا ہے کہ 1-2 لوگ ہیں جو یہ غلط فہمی رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر ہم خوفزدہ کر کے دبا لیں گے, اگر پاکستان کے عوام کی محبت جو ہے اپنی فوج کے ساتھ اس کو خوف میں بدلنے کی کوشش کی گئی تو یہ فوج کے ساتھ اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا, قوم کے ساتھ اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا. قوم فیصلہ دے بیٹھی ہے, دشمن ہے اس ملک کے, ہم گھرے میں ہیں دشمنوں کے اندر, قوم کو یکجہتی کی ضرورت ہے. جب تک اس بحران سے نکلنے کے لیے ایک نیا الیکشن کال نہیں کیا جاتا, اور میں یہ آپ کو لکھ دوں, جس دن الیکشن کال ہوا آپ کو یہ جو سب اتنی بڑی مشکلات نظر آتی ہیں نا, یہ اگلے دن سے غائب ہونی شروع ہو جائیں گی. سارے سیاستدانوں نے اپنے حلقوں کے اندر چلا جانا ہے. عمر ایوب بیٹھے ہوں گے ہری پور میں, ان کو فکر صرف یہ ہوگی سامنے ان کے پی ڈی ایم کا بندہ کون کھڑا ہوا ہے, ان کو باقی سب بھول جانا ہے. واحد طریقہ یہ ہے ملک کو بحران سے نکالنے کا, جو بھی کردار ادا کر سکتا ہے وہ اپنا کردار ادا کرے اور ملک کو بحران سے نکالے, ایک نئے الیکشن کا اعلان کرے اور ملک کو آگے بڑھنے دیں. بہت بہت شکریہ. راولپنڈی میں رہنما پی ٹی آئی اسد عمر میڈیا سے گفتگو کریں.